لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: إنما مثلك ومثل أمتك كمثل ملك اتخذ دارا ثم بنى فيها بيتا ثم جعل فيها مائدة ثم بعث رسولا يدعو إلى طعامه فمنهم من أجاب الرسول ومنهم من تركه. فالله هو الملك والدار هو الإسلام والبيت الجنة وأنت يا محمد رسول. فمن أجاب دخل الإسلام ومن دخل الإسلام دخل الجنة ومن دخل الجنة أكل ما فيها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، دینی اسلامی بھائیوں، اللہ کی رحمت سے یہ بات بعید ہے کہ اللہ پاک نے جنت کسی خاص طبقے کے لیے بنائی ہو اور باقی لوگوں کے لیے صرف معمولی چیزیں بنائی ہوں. اللہ کی رحمت واسعہ سے یہ بات بعید ہے. اگر کوئی شخص اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ اس غلط فہمی میں گزار دے کہ میں ایک عام مسلمان ہوں اور میرے حصے میں ایسے ہی معمولی سجدے اور معمولی رکوع ہیں، باقی اللہ کا دوست وہ بن سکتا ہے جس کے لیے فلاں ریاضتیں ہوں، فلاں اس کے اندر کمالات ہوں، فلاں اس کے اندر خاندانی شرافت ہو، وہی اللہ کا دوست بن سکتا ہے. تو سوچئے کہ زندگی کا کتنا بڑا حصہ غفلت میں گزار دیا. کہ اپنے دماغ کے اندر یہ بات گھڑ لی کہ اللہ کا دوست بننا مشکل کام ہے، اللہ کی رحمت کا مستحق ہونا مشکل کام ہے. ہمارے نصیب میں بس ٹوٹے پھوٹے سجدے ہی ہیں. یہ بات بالکل ایسی ہی ہے جیسا کہ درسگاہ کے اندر کچھ طالب علم یہ سوچ لیں کہ پوزیشن تو صرف فلاں لائق فائق بچوں کی ہے، یہ پوزیشن یہ ہمارے مقدر کی چیز نہیں. تو جب ان کے ڈی ایم آر ایسے بن جائیں گے تو اس کے نتیجے کے اندر وہ بچے کبھی بھی آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کریں.
کبھی بھی پوزیشن لینے کی کوشش نہیں کرے، کبھی بھی تنافس اور مسابقہ کے اندر وہ اپنے آپ کو سہیم اور حصے دار نہیں سمجھیں گے۔ وہ بس اتنی کوشش کریں گے کہ امتحان کے اندر مقبول درجے میں پاس ہو جائے۔ لیکن اگر درسگاہ کے تمام طلباء کا دماغ یہ بنا دیا جائے کہ تم میں سے ہر شخص پوزیشن لے سکتا ہے، اور اگر تم میں سے 100 اول آئے تو 100 کا اول قرار پایا جائے گا، تو ہر بچہ تنافس کے اندر جائے گا، ہر بچہ آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اس بات کو اتنے عموم کے ساتھ بیان کر دیا، اتنے عموم کے ساتھ بیان کر دیا کہ اب کسی کے لیے کوئی گنجائش باقی نہیں رہی کہ وہ یہ سمجھے کہ جنت کے اعلیٰ مناصب فلاں خاص طبقے کے لیے ہیں، ہم گزارے کے اعتبار سے پاس ہو جائیں تو یہی بہت ہے۔ یہ بھی شیطان کے دھوکوں میں سے ایک دھوکہ ہے۔ آپ دیکھیے قرآن کریم کا اسلوب، اور جو میں نے حدیث پڑھی اس میں جو اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ بات ہم کو بتلائی، اس کا اسلوب بتلا رہا ہے کہ اللہ رب العالمین کی منشا یہ ہے کہ ہر ایک اس میدان میں اترے، اپنے گوہر دکھائے، اپنے جوہر دکھائے، اور وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ کا اسلوب بتلا رہا ہے کہ مسابقہ میں ہر ایک کو شرکت کی اجازت ہے۔ باقی نمبر دینا اور گریڈنگ کرنا، درجہ بندی کرنا، یہ اللہ کا کام ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ قرآن کریم کا ایک اسلوب وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ عمومی خطاب کر کے اس کے اندر عموم رکھ دیا، تو دوسرا اسلوب دیکھیے کہ مرد و زن کی تمیز کو بھی ختم کر کے کہہ دیا گیا کہ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً۔ مرد ہو یا عورت ہو، نیک عمل کرے گا اس کو پاکیزہ زندگی عطا کر دی جائے گی۔ اللہ رب العالمین نے بتلا دیا کہ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ أَوْ أُنثَىٰ، کہ ہر ایک کی داد رسی کریں گے، ہر ایک کی فریاد سنیں گے، ہر ایک کی پکار پر لبیک کہیں گے، کسی کے عمل کو ضائع نہیں کریں گے۔ ذکرن او انثیٰ کی تنوین بتلا رہی ہے کہ انتہائی درجے کا عموم ہے۔ آپ دیکھیے اس عموم کی انتہا دیکھیے کہ ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد میں ہیں اور ایسے حادثے فاجعہ سے گزرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے چچا اور جن کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے قربان کہ ایک عورت کے حکم پر ایک غلام نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، اور شہید کرنے کے بعد کلیجہ نکال کے چبا لیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیف ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کی خواتین کو کہا کہ جاؤ جا کر حمزہ کے خاندان والوں کے ساتھ نوحہ کرو۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جس زمانے کے اندر نوحانے کی گنجائش تھی، یا نوحہ سے یہاں مراد یہ ہے کہ وہاں پر جا کر ان کی تیمار پرسی کرو، ان کو پرسہ دو، ان کے غم میں برابر کے شریک ہو جاؤ۔ اور اتنے غمگین ہوئے کہ جنازے آتے تھے، لیکن حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا جنازہ رکھا رہتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازوں پہ جنازے پڑھا رہے ہیں، لیکن وہ غم ہلکا نہیں ہو رہا، 70 مرتبہ جنازہ پڑھایا۔ اب آپ دیکھیے کہ نبی کا دل دکھ جائے اور عرش کے فرشتوں کو بھی آنسو آ جائیں، ایسے آدمی کے ساتھ اللہ کا برتاؤ کیسا ہوگا؟
لیکن وہی ہندا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے کلمہ پڑھتی ہیں تو قیامت تک آنے والے جتنے اولیاء اللہ ہیں ان سے افضل بن جاتے ہیں۔ وہی حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھتے ہیں اور کلمہ پڑھنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضری دیتے ہیں، تو اب اگر کوئی حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کرے تو اس کے ایمان کے جانے کا خطرہ ہے۔ آپ دیکھیے اللہ کا دربار کتنا وسیع، اتنا عموم۔ تو اب اگر کوئی مسلمان یہ سوچ کے وقت گزار لے کہ میں اتنا گناہ گار، اتنا سیاہ کار، میرا کیا گزارا، میں یہی کچھ وقت گزار کے چلا جاؤں، اور بعض لوگ تمسخر کے اندر کہتے ہیں، بڑی جرأت کی بات ہے، قرآن کریم میں اس جرأت کے اوپر بڑی ناگواری کا اظہار کیا گیا، فما اصبرہم علی النار، کہ کتنی جرأت ہے کہ تم آگ پر صبر کر لو گے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا ٹرانزٹ جہنم سے ہوگا، ان للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ معمولی جملہ ہے، یعنی آپ اللہ کے عذاب پر راضی ہو رہے ہیں، یعنی آپ کے ذہن کے اندر جہنم کی ہولناکیوں کا تصور ہی نہیں ہے۔ جہنم کی ہولناکیوں کو کیا تصور کریں گے؟ آپ اندازہ فرمائیے کہ جہنم سے کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو ایک لکیر ہے، اس لکیر کے اوپر جو ایک تھوڑا سا کچرا لگا ہوا ہوتا ہے، ایک دھاگا سا لگا ہوا ہوتا ہے، اتنا سا جہنم کا ایک ذرہ اٹھایا گیا، اٹھانے کے بعد اللہ نے اپنی رحمت کے سمندر میں 70 مرتبہ غوطہ دیا اور دنیا میں بھیجا، اور دنیا کے پہاڑ پر جب رکھا گیا تو پہاڑ پگھل گیا، اور پھر اس ذرے کو بلا لیا گیا۔ تو دنیا کی جو آگ ہے اس کی شدت اور حدت کو دیکھنا ہے تو اسٹیل مل میں جا کے دیکھ لیجئے، یہ جہنم کی آگ کو 70 مرتبہ ٹھنڈا کر کے دنیا میں بھیجا گیا، اور دنیا نے صرف اس کے بخارات کو، اس کے دھوئیں کو کنسیو کیا۔ یہ اس کی شدت ہے۔ اتنی شدت، اور شیطان نے ہم کو دھوکے میں ڈال دیا، اور دھوکے میں ڈال کے کہہ دیا کہ بھائی اول دوم سوم کی پوزیشن تو فلاں جو لائق فائق بچے ہیں ان کے لیے ہے، باقی ہم تو امتحان کی رات کو تیاری کر کے کچھ امتحانی مقامات دیکھ کر گزر جائیں گے، مقبول ہو جائیں، کسی طریقے سے ہم فارغ ہو جائیں، ہم کو ڈگری مل جائے۔ شیطان نے جس طرح ان بچوں کے ساتھ معاملہ کیا، تو اسی طرح شیطان نے عام انسانوں کو بھی اس میں مبتلا کر دیا، جس کے نتیجے کے اندر انسان کے اندر خواہش باقی نہیں ہے، آگے بڑھنے کا جذبہ باقی نہیں رہا۔ اللہ کی رحمت دیکھیے کہ ایک آدمی 99 قتل کر رہا ہے، 99 قتل کر کر پھر بھی اخلاص کے ساتھ توبہ کرنے جا رہا ہے، تو اللہ اس کے ساتھ عجیب غریب معاملات کر رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے اللہ کی رحمت کو کہ وقت کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا فرما رہے ہیں، استسقاء کی دعا کر رہے ہیں، بارش کا مطالبہ کر رہے ہیں، درخواست کر رہے ہیں، اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، اے موسیٰ تیری مجلس کے اندر ایک بدبخت شخص ہے، وقت کے پیغمبر جو اس زمانے کا سب سے مقدس، سب سے مبارک، سب سے متقی، اس کی دعا کو نہیں قبول کیا جا رہا ایک بدبخت شخص کی وجہ سے۔ حکم ہوتا ہے اس کو مجلس سے نکال دو۔ اب آپ سوچئے مجلس سے نکالنے کا حکم ہو رہا ہے اور توقف کیا جا رہا ہے کہ کوئی شخص اٹھے گا اور دعا قبول ہوگی، بارش ہو جائے گی، کچھ ہی دیر گزرتی ہے نہ کوئی اٹھتا ہے، ایک دم بارش شروع ہو جاتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یا سلام، یہ کیسا ماجرا ہے؟ تو کہتے ہیں اے موسیٰ اس نے ہم سے صلح کر لی، اس نے کہا ہوگا کہ اے اللہ تو نے پردہ رکھا، آج اتنے بڑے مجمع میں پیغمبر کے سامنے میں رسوا ہو جاؤں گا، اے اللہ میری لاج رکھ لے، میں تجھ سے صلح کرتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرط جذبات سے کہا اے پروردگار عالم اس کا نام تو بتلا دیجئے۔ تو اللہ رب العالمین کو دیکھیے، ستار ہے وہ، اس نے کہا کہ اے موسیٰ جب وہ باغی تھا ہم نے چھپا کے رکھا، اب تو وہ ہمارا دوست بن گیا۔ اتنے بڑے پروردگار سے نا امید کر دیا شیطان نے، ابلیس نے۔
اب جو ایک دفعہ غلط راستے پہ چلا گیا وہ اس میں آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، سرکشی کے اندر ڈگریاں لیتا چلا جا رہا ہے اور سمجھ رہا ہے کہ میرے مقدر میں ہی۔ اور اللہ کی شان دیکھیے، اللہ کا عموم دیکھیے۔ اب آپ دیکھیے کوئی آدمی اپنے نافرمان بچے کو عاق کر دیتا ہے اور نافرمانی کی بنیاد پر اپنی نسبت نہیں کرتا اس کی طرف، اپنی ولدیت چھین لیتا ہے، اپنا سرمایہ چھین لیتا ہے۔ پروردگار عالم کو دیکھیے کہ پروردگار عالم اسرفوا علی انفسہم کی صفت بیان کر کے اس بندے کی نسبت اپنی طرف کر رہے ہیں، یا عبادی، اے میرے بندے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس میں ظاہر لے کے نہیں آئے، یعنی یہ بھی گوارا نہیں کیا کہ میرے اور میرے بندے کے درمیان جو رحمت کا تعلق اس میں ظاہر کا واسطہ بنے۔ یا عبادی الذین، اے میرے بندو، اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، جنہوں نے اپنی جانوں پر اسراف کیا ہے، ظلم کیا ہے، وہ اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو۔ آپ سوچئے ایک شخص کفل نام کا ایک بندہ تھا بنی اسرائیل کے اندر، بڑا نافرمان، بڑا بدماش، کوئی رات اس کی گناہ سے خالی نہیں ہوتی۔ اب آپ اندازہ فرمائیے، ایک رات وہ ایک خاتون کو لے کے آتا ہے جس کی قیمت انتہائی زیادہ ہزاروں میں درہم کی صورت میں تھی، اور جب وہ کمرے میں داخل ہوتا ہے تو اس عورت کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہوتے، تو وہ پوچھتا ہے یہ آنسو، اب آپ اس سے اندازہ کریے جس کی قیمت اتنی زیادہ ہو تو اس کی حسن و جمال کا عالم کیا ہوگا۔ وہ پوچھتا ہے کفل کہ تم کیوں رو رہی ہو؟ تو وہ کہتی ہے کہ میں پیشہ ور خاتون نہیں، میں بھوک سے مجبور ہو کر اس راستے میں نکلی ہوں۔ تو کفل کے اوپر اتنا اثر پڑتا ہے، اتنا سنگ دل شخص، وہ یہ کہتا ہے جو رقم میں نے دی وہ تیری ہوئی اللہ کے واسطے، اور اللہ کے واسطے تو یہاں سے چلے جا اور میرے لیے دعا کر، اور مجھ سے زیادہ بدبخت شخص کوئی نہیں۔ قدرت کو دیکھیے، اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے، اور اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے، ادھر اس کی موت کا فیصلہ ہو رہا ہے، اور پہلے زمانے میں بنی اسرائیل میں جو گناہ کرتا تھا دروازے میں لکھا آ جاتا تھا، تو صبح جب اٹھتے ہیں تو تاریخ کا مورخ لکھ رہا ہے کہ دروازے پہ لکھا ہوا ہے کہ کفل اللہ کا ولی ہے، اللہ نے اس کو معاف کر دیا، اے موسیٰ وقت کے پیغمبر جاؤ سب کو لے کے جاؤ، اس کو کندھا بھی دو، جنازے میں شرکت بھی کرو۔ اتنے بڑے پروردگار سے بندوں کو نا امید کر دیا گیا، اور 40 سال 50 سال کی عمروں میں پہنچنے کے بعد یہ طے کر لیا گیا کہ ہم اللہ کے دوست نہیں بن سکتے۔ یہ تو اول دوم کا درجہ بڑے لوگوں کا ہے۔ اب آپ دیکھیے ترمذی شریف کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے یوں ارشاد فرمایا، انما مثلک ومثل امتک، آپ کی مثال اور آپ کی امت کی مثال، کمثل ملک، ایک بادشاہ ہے، اتخذ دارا، اس نے ایک گھر بنایا، ثم بنا فیہا بیتا، اس میں پھر ایک مہمان خانہ بنایا، ثم جعل فیہا مائدتا، پھر اس میں ایک دسترخوان بچھایا، ثم بعث رسولا، پھر اس میں ایک پیغامبر کو بھیجا، یدعو الناس الی طعامہ، لوگوں کو دعوت دے کھانے کی طرف، فمنہم من اجابا، ان میں کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اجاب الرسول، اپنے جو پیغامبر تھا اس کو جواب دیا، اس کی بات مان لی، فمنہم من ترکہ، بعض نے اس کی بات نہیں مانی۔ پھر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے فالملک هو اللہ، یعنی دسترخوان عمومی کھول دیا اللہ نے، فالملک هو اللہ، یہ جو بادشاہ ہے نا یہ اللہ ہے، والدار الاسلام، یہ جو گھر بنایا ہے یہ اسلام کا گھر، والبیت الجنہ، وہ جو کمرہ بنایا ہے مہمانوں کے لیے وہ جنت ہے، وانت یا محمد رسول، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پیغامبر، اور جس نے آپ کو جواب دیا دخل الاسلام، وہ اسلام میں داخل ہو،
ومن دخل اسلام دخل الجنہ، جو جنت میں داخل ہوا، وہ جو اسلام میں داخل ہوا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ ومن دخل الجنہ اکل ما فیہا، اور جو جنت میں داخل ہو گیا جو کچھ اس میں رکھا ہے، جس کی حقیقت اللہ بیان فرما رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، نہ کسی کے دماغ میں اس کا خیال گزرا ہے۔ یعنی گویا کہ بعض دفعہ انسان کی زمینی پرواز نہیں ہوتی، لیکن خیال کی پرواز اتنی بلند ہوتی ہے کہ اس پرواز کو سمجھنے کے لیے 100 سال کی نسل بیتتی ہے، 200 سال کی نسل بیتتی ہے، پھر اس کی فکر کو سمجھتی ہے، اس کے فلسفے کو سمجھتی ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے اس وسعت والے دماغ کے اندر بھی اس کے تصور کو باقی نہیں رکھا۔ ایسی عالیشان جنت تیار کی۔ تو اللہ رب العالمین نے اتنا عموم رکھا اور ہم اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جائیں۔ ایک بندہ بیٹھا ہوا پکار رہا ہے، اپنے معبود کو پکار رہا ہے، بت کو پکار رہا ہے، بت کو پکار رہا ہے، پکارتے پکارتے بے خیالی میں ایک دفعہ اس کے نام سے منہ سے نکل گیا یا رحمان، تو اللہ کی طرف سے جواب لبیک وسعدیک یا عبدی۔ 99 مرتبہ بت کو پکارا، بت نے کوئی جواب نہیں دیا، غلطی سے ایک دفعہ نکلا یا رحمان، تو پروردگار نے کہا ہاں میرے بندے میں حاضر ہوں۔ ایسے پروردگار سے غفلت، ذرا سوچئے تو، اس پوری کائنات کے حسن کو دیکھیے، اللہ رب العالمین نے یہ حسن ہمارے لیے پیدا کیا۔ ہم کو حضرت آدم علیہ السلام کے بعد اب پیدا ہونا تھا، لیکن اس کا انتظام آدم علیہ السلام کے زمانے سے کر دیا گیا۔ زمین کو سجایا، ایسا صندوق بنا دیا، ایسا صندوق بنا دیا کہ اس صندوق میں اس انسان کے لیے قیامت تک کے آنے والے کپڑوں کا انتظام کر دیا، غلہ کا انتظام کر دیا، دھاتوں کا انتظام کر دیا، سونے چاندی کا انتظام کر دیا، گیسز کا انتظام کر دیا۔ پیٹرول ابھی 50 سال پہلے نکلا، لیکن یہ آدم علیہ السلام جب پیدا ہونے والے تھے، اس زمین کو جب سجایا گیا تھا، اللہ نے اس خزانے کو اس کے اندر رکھا۔ تانبا ابھی دریافت ہو رہا ہے، پیتل ابھی دریافت ہو رہا ہے، کتنے خزانے ابھی دریافت ہو رہے ہیں، کتنے خزانے آئندہ دریافت ہوں گے۔ ان تمام کو اللہ نے ہمارے لیے تمہارے لیے بچا کے رکھا، اور ہم اللہ کو لبیک ہی نہیں کہتے۔ مؤذن کہہ رہا ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح، ہمارے کان پہ جون نہیں رہی تھی۔ لیکن قربان جائیے ایسے پروردگار پر کہ اگر ہمارا بیٹا جو ہم نے اپنے لخت جگر کے طور پر رکھا، وہ کچھ عرصہ ہماری بات نہ مانے، ہم گھر سے نکالنا گوارا کرتے ہیں، پروردگار عالم نے دنیا سے نکالنا گوارا نہیں ہے۔ یہ لوٹ آؤ لوٹ آؤ لوٹ آؤ پکار، ہر روز رات کو منادی ندا دیتا ہے کوئی توبہ کرنے والا، اس کی توبہ قبول کی جائے، ہے کوئی بخشش چاہنے والا، اس کو بخشا جائے، ہے کوئی سائل جس کو عطا کیا جائے۔ اللہ نے کیسا نظام بنایا۔ آپ درخت کو دیکھیے، آپ پودوں کو دیکھیے، آپ پانی کو دیکھیے، آپ فضاؤں کو دیکھیے، آپ چرند پرند کو دیکھیے، سارا نظام چل رہا ہے، اور نظام چل رہا ہے ہمارے لیے۔ یہ ناز برداری ہمارے لیے ہو رہی ہے، لیکن ہم اس پروردگار ہی کی طرف نہیں آ رہے۔ اور پروردگار قرآن میں پکار کے کہہ رہا ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندو، اے میرے بندو، لفظ میں مٹھاس، پیار، اس پیار کو اہل لسان سمجھ سکتے ہیں، یا اس پیار کو اگر سمجھنا ہے تو یوں سمجھ لیے جیسے کوئی آدمی بچے کو پکارتا ہے، اے میرے لختے جگر، اے میرے کلیجے کے ٹکڑے۔ اور آپ سوچئے آگے صفت اگر یا عبادی کہہ کے اللہ میاں چھوڑ دیتے تو یہاں پر بات ختم ہو جاتی۔ انسان کہتا کہ بھائی اس کے ساتھ جو ہے اللہ میاں صفت لگانا چاہ رہے ہیں الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ کیوں؟ بندے تو کہلانے کے مستحق وہی لوگ ہیں، لیکن صفت لگائی جا رہی ہے الذین اسرفوا علی انفسہم۔ آپ سوچئے کہ
اللہ میاں اپنی طرف خطاب کر رہے ہیں. آج کوئی نافرمان ہو تو آدمی شرماتا ہے اپنی طرف نسبت کرتے ہوئے. پروردگار کی رحمت کو دیکھیے, اس میں ظاہر کا واسطہ بھی گوارا نہیں کیا, رحمان رحیم کی صفت کا واسطہ بھی گوارا نہیں کیا. اس میں ضمیر براہ راست اپنی طرف لے کے آ گئے کہ کسی قسم کی غلط فہمی باقی نہ رہے کہ تم نافرمان ہونے کے باوجود تم میرے ہی بندے ہو اور میری رحمت سے نا امید مت ہو. اب ہم اللہ کے بندے کیسے بن جائیں؟ اولیاء اللہ نے اس کا ایک مختصر سا نصاب بنایا ہے. بچہ ہو وہ بھی اس نصاب پر عمل کر سکتا ہے, بوڑھا ہو وہ بھی اس نصاب پہ عمل کر سکتا ہے, جوان ہو وہ بھی اس نصاب پہ عمل کر سکتا ہے. نصاب کیا ہے؟ سب سے پہلا اس کا جو سبجیکٹ ہے وہ عقیدہ توحید ہے. اپنے عقیدے کو درست کرو, اللہ کے بارے میں وہ عقیدہ رکھو جو تمام بدعات, خرافات, شرک اور بت پرستی کی آلائش سے پاک. یہ نہیں کہ تم بھی کچھ اپنے معبود بنا لو اور اللہ کو بھی معبود رکھو. افرأیت من اتخذ الہہ ہوا, کیا آپ نے ایسے شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا؟ معلوم یہ ہوا کہ چھپے ہوئے معبودان باطلہ میں سے ایک معبود انسانی کی خواہشات. اور اللہ رب العالمین کی غیرت کا معاملہ دیکھیے کہ اگر ایک آدمی قربانی کر رہا ہے, جانور لے کے آ رہا ہے, 6 آدمی نے نیت کی, قربانی کی, اللہ کی رضا کی, ایک آدمی نے گوشت کی نیت کی, اللہ نے کہا سارا جانور لے جاؤ, ہمارے لیے نہیں ہے, یہ تمہارے لیے ہے. جس نے گوشت کی نیت کی اس کی قربانی بھی گئی, اور جس نے ثواب کی نیت کی اس کی قربانی بھی گئی. اللہ کو شرک برداشت نہیں. اللہ کو اتنا شرک برداشت نہیں ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے من صلی یرائی فقد اشرک. اگر ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے, سجدہ اللہ کے لیے کر رہا ہے, رکوع اللہ کے لیے کر رہا ہے, دل میں خیال آ رہا ہے کہ لوگ دیکھ کے مجھے صوفی کہیں گے, مجھے اللہ والا کہیں گے, اللہ کہتے ہیں لے جاؤ یہ نماز لے جاؤ, مجھے نہیں چاہیے. میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میرے سامنے جھکو اور وہاں پر تمہاری منشا کوئی اور. ایک آدمی لاکھوں روپے خیرات کر رہا ہے کہ لوگ مجھے سخی کہیں, اللہ کہتے ہیں لے جاؤ. ایک آدمی ڈرتے ڈرتے ایک کنی لے کے آتا ہے اور ڈرتے ڈرتے چپکے سے کہتا ہے, اللہ کہتے ہیں جا میں نے تجھے جنت کا فیصلہ دے دیا. اللہ کی صفت غیور, وہ شرک کو برداشت نہیں کرتی. آپ سوچئے دنیا کے اندر ایک محبوب اپنی محبت میں شرک برداشت نہیں کرتا, تو پروردگار عالم جس کی 99 رحمتوں میں سے ایک حصہ دنیا کے اندر آیا ہے وہ شرک گوارا نہیں کرتا, تو پروردگار کیسے گوارا کرے؟ پروردگار کیسے برداشت کرے؟ تو پہلا نصاب کا جو مضمون ہے وہ ہے عقیدہ توحید. یہ عقیدہ بنا لیا جائے, نافع وہی ہے, دار وہی ہے, محبوب وہی ہے, مطلوب وہی ہے, مقصود وہی ہے, ملجا وہی ہے, مأویٰ وہی ہے, اور محبوب وہی ہے, نافع وہی ہے, دار وہی. یہی وجہ ہے کہ آج کلمہ ہم پڑھتے ہیں لیکن اس کی حقیقت کو نہیں سمجھتے, تو کلمہ آسان لگ رہا ہے. اور عرب کلمے کی حقیقت کو سمجھتے تھے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دی تو ان کے چہیتے ایسے چہیتے, ایسی ناز برداری کی جانے والی شخصیت کہ جب
بڑے بڑے قبائل میں جھگڑا ہو رہا ہے، حجر اسود کون رکھے گا؟ خون کا پیار رکھ کر قسمیں کھائی جا رہی ہیں کہ اگر مجھے حجر اسود لگانے نہیں دیا تو خون کی ندیاں بہا دی جائیں گی، اور پھر آخر میں طے ہو رہا ہے کہ جو صبح پہلے بیت اللہ کے اندر داخل ہوگا وہ ہمارے تمام قبائل کے اندر فیصلہ کرے گا۔ اگر آپ عرب کے قبائل کا نظام دیکھیے، اس زمانے کی تاریخ کو دیکھیے، تو آپ کو اندازہ ہوگا 40 سال تک خون کی ندیاں بہائی گئیں، ایک دوسرے کی انا رکی کے اندر ایک دوسرے کو برداشت نہیں کیا جاتا، ایسی نخوت والی قوم، ایسی تکبر والی قوم۔ لیکن محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں داخل ہو رہے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے تسلیم کر لیا، ان کے ہاتھ میں فیصلہ مانیں گے، وہ جو فیصلہ کریں گے ہم مانیں گے۔ وہ صادق بھی ہیں، وہ امین بھی ہیں، وہ محبوب بھی ہیں، وہ تمام خاندان میں سب سے اعلیٰ خاندان کے فرد ہیں، شرافت کے اندر بے مثال شرافت کے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، چادر اٹھاتے ہیں، اس میں حجر اسود رکھواتے ہیں، تمام قبائل کو پکڑواتے ہیں، حجر اسود کو اپنے دست مبارک سے فٹ کرتے ہیں، جھگڑا رفع ہو جاتا ہے، قبائل متفق ہو جاتے ہیں۔ وہ محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پیغام لے کے آ رہے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ مجھے بتلاؤ کہ میں صفا کی پہاڑی پہ کھڑا ہوا ہوں، اگر میں تم سے کہوں کہ پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے، ایسا لشکر جرار جو تم کو رون ڈالے گا، تم مجھے بتلاؤ کیا تم میری بات کی تصدیق کرو گے؟ تمام لوگوں نے بیک زبان ہو کے کہا آپ بلندی پہ کھڑے ہوئے ہیں، آپ پچھلا منظر دیکھ رہے ہیں، ہم آپ کی تصدیق کریں گے، آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، آپ شریف ہیں، آپ تمام خاندان میں اعلیٰ نسب والے ہیں، ہم آپ کی بات مانیں گے۔ محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا میں تمہیں بتلاتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تم اس بات کو مان لو تم فلاح پا جاؤ گے۔ تو پورے مجمع کے اندر ایک بے چینی پیدا ہو گئی، کوئی چیختا ہوا جا رہا ہے تبا لک یا محمد لہذا جمعتنا، اے محمد ہمارا وقت برباد کیا، کیا تم نے اس کلمے کے لیے ہم کو جمع کیا تھا؟ پھر اللہ کی غیرت جوش میں آئی، آیت نازل ہوئی محمد کے لیے ہلاکت نہیں، تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے لیے ہلاکت ہے، اس کے ماننے والوں کے لیے ہلاکت ہے، ان کے لیے تباہی ہے جو اللہ کی نہیں مانتے، اللہ کے رسول کی نہیں مانتے، اللہ کی غیرت کو للکارتے ہیں، اللہ کے انسانوں کے خون کی ندیاں بہاتے ہیں، جو اپنے مفادات کے اندر دنیا کو کباہ کر دیتے ہیں، فساد کی بیج بوتے ہیں، کانٹے بوتے ہیں، معاشرے کو تباہ کر دیتے ہیں، چند کوڑیوں کے خاطر اللہ کی انکار کرتے ہیں، اللہ کے دوستوں سے بغاوت کرتے ہیں، اللہ کے دشمنوں سے ساز باز کرتے ہیں، ملک تباہ کرتے ہیں، علاقے تباہ کرتے ہیں، مسلمانوں کو تباہ کرتے ہیں، مسلمانوں کی وہ مقام، وہ عزت جو بیت اللہ سے زیادہ مقدس ہے، ان کی خون کی ہولی کھیلتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا قیامت تک کے لیے اعلان ہے تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے لیے ہلاکت، اس کے ساتھیوں کے لیے ہلاکت، اس کے خاندان والوں کے لیے ہلاکت۔ اس کا پہلا نصاب عقیدۃ توحید، پہلا نصاب عقیدۃ توحید، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، ہوا احد، وہ اکیلا ہے، الصمد، بے نیاز، میری تمہاری کسی کی ضرورت نہیں، سب انکار کر دیں، سب شرک کر لیں، اس کی شان میں فرق نہیں ہے۔ لم یلد، اس کا کوئی والد نہیں، ولم یولد، اس کی کوئی اولاد نہیں، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ تم دوسروں کی درگاہوں پر سر رکھتے ہو، اس نے تو پوری کائنات کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے۔ القیوم، فضاؤں کے اندر جو پرندے چل رہے ہیں، فضاؤں میں جو جہاز اڑ رہے ہیں، اس کو تھاما اللہ نے۔ اللہ ان لہروں کو ختم کر دے جن لہروں کو اللہ نے اس فضا کے اندر چلایا ہوا ہے، قسم خدا کی جہاز نہیں اڑ سکتے، قسم خدا کی میزائل ٹیکنالوجی فیل ہو جائے گی، بلڈنگیں گر جائیں گی، سارا نظام جام ہو جائے گا۔ القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی۔ لہ ما فی السماوات والارض، جو کچھ بھی زمین و آسمان میں ہے اور قیامت تک دریافت ہوتا رہے گا اس پروردگار عالم کا، اسی کی ملکیت۔ یہ سورج
یہ چاند، یہ ستارے اللہ کے حکم سے گردش کر رہے ہیں۔ عقیدہ توحید پہ محنت کرنی ہوگی۔ اس نصاب کا دوسرا جز اخلاص نیت ہے۔ جو کام کرنا ہے اللہ کے لیے، اور نیت یہ ایسی عجیب غریب چیز ہے کہ ایک آدمی گھر بنا رہا ہے، روشن دان بنا رہا ہے، ہوا کے لیے کوئی ثواب نہیں، ہوا آ جائے گی۔ ایک آدمی گھر بنا رہا ہے، روشن دان بنا رہا ہے، اذان کی آواز کے لیے ہوا تو ویسے ہی آ جائے گی۔ نیت نے فرش سے عرش تک پہنچا دیا، اور نیت نے عرش سے فرش تک پہنچا دیا۔ نمازی نماز پڑھ رہا ہے اللہ کے لیے تو بلندیوں پر، دنیا کے لیے تو عرش سے فرش تک، اور فرش بھی اس کو گوارا نہیں کرے گا قیامت کے دن، اور قبر کے اندر زمین کہے گی کہ تو زمین پہ جب چلتا تھا تو سب سے بدبخت لگتا تھا، آج تو زمین کے اندر آیا ہے، اب تو میری سختی کو دیکھ۔ حدیث میں آتا ہے وہ زمین ایسی چپٹ جائے گی اور ہڈیاں ایک دوسرے سے ایسے گھس جائیں گی جیسے ایک انگلی دوسری انگلی میں۔ تو اخلاص نیت یہ بنیادی چیز ہے۔ اس کے بعد توبہ، اور توبہ کسی بھی زمانے میں کی جائے اللہ کے نزدیک مقبول ہے، لیکن سچی نیت سے کی جائے، اور ان یقلع علی المعصیہ کی نیت سے کی جائے کہ گناہ چھوڑ دوں گا، وان یندم علیہا، اس پہ ندامت ہو، وان یعزم عزما جازما الا یعود الی مثلها، پختہ ارادہ کہ میں اس گناہ کی طرف نہیں پھٹکوں گا۔ یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے۔ ایک حدیث سے اس بات کا اشارہ ملتا ہے کہ توبہ بار بار توڑنے سے اس بات کا خطرہ ہوتا ہے پھر توبہ کی توفیق نہ ہو۔ بے شک یہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 70 مرتبہ توبہ کرو گے، ہم 70 مرتبہ قبول کر لیں گے، لیکن ساتھ ساتھ یہ ڈراوا بھی سنایا گیا ہے کہ پھر توبہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ شراب کی حدیث جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی شراب پیتا ہے 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی، توبہ کر لیتا ہے توبہ قبول ہو جاتی ہے، پھر شراب پیتا ہے، اس طرح 3 دفعہ کے الفاظ ہیں، اور 14 دفعہ کا لفظ یہ ہے کہ پھر اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی، یعنی توبہ کی توفیق نہیں ملتی۔ اسی طریقے سے صغائر پہ اصرار یہ کبائر کے لیے معاون بنتا ہے۔ توبہ کی جائے۔ چوتھا اس کا کام علم ہے۔ جس شعبے کے اندر لگے ہوئے ہیں، اگر آپ استاد ہیں تو تدریس کا جو علم ہے وہ آنا چاہیے، اگر آپ شاگرد ہیں تو شاگرد کے جو تقاضے ہیں وہ آنے چاہیے، اگر آپ تاجر ہیں تو اتنا علم سیکھنا ضروری ہے جس سے آپ حرام اور حلال کی تمیز کر سکیں، ورنہ اس پہ ویسے ہی باس پرس کی جائے گی جیسا کہ کوئی آدمی نماز چھوڑ دے۔ یہ معمولی معاملہ نہیں ہے۔ زراعت کر رہے ہیں، زراعت کا علم جاننا پڑے گا کہ اللہ کے احکامات کیا ہیں، تجارت کر رہے ہیں، تجارت کے احکامات جاننے پڑیں گے، ملازمت کر رہے ہیں تو ملازمت کے اجارے کے احکامات جاننے پڑیں گے۔ یہ فرض ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صریح فرمان ہے طلب العلم فریضۃ بعد الفریضہ، کہ نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کے بعد جو فرض ہوتا ہے انسان کے اوپر، اتنا علم حاصل کرنا جس شعبے میں لگے ہوئے ہیں اس شعبے کا علم آنا چاہیے۔ میاں کو زوج کے اعتبار سے علم آنا چاہیے، بیوی کو بیوی کے اعتبار سے علم آنا چاہیے، والد کو والد کے اعتبار سے علم آنا چاہیے، بیٹے کو بیٹے کے اعتبار سے علم آنا چاہیے، اور زندگی کے شعبے میں پھیلتے چلے جائیے۔
جس شعبے میں آدمی لگا ہوا ہے، جس شعبے سے سانپ پکڑ رہا ہے، وہ علم آنا چاہیے۔ پانچواں کام ذکر ہے۔ ذکر کیا چیز ہے؟ عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 10 حج کر لیں گے، 10 عمرے کر لیں گے، 1000 دانوں کی تسبیح پڑھیں گے، تب ہم اللہ کے مقرب بن سکتے ہیں۔ قربان جائیے محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم کو ذاکر کی صف میں آنا ہے تو صبح سے شام تک کی دعائیں ہیں، ان دعاؤں کو پڑھتے رہو، تم ذاکرین کی صف میں آ جاؤ۔ صبح اٹھے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، سونے جا رہے ہیں اللہم بسمک اموت واحیا، بیت الخلاء جا رہے ہیں بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، بیت الخلاء سے نکل رہے ہیں غفرانک اللہ، یہ ساری دعائیں پڑھتے چلے جائیں۔ حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ حج پہ تشریف لے گئے، اور ایک قول یہ ہے کہ یہ واقعہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ان سے پوچھا گیا، ان کے متعلقین نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک معرفت کی نگاہ دی ہے، آپ یہ بتائیے حج پہ گئے آپ نے کیا چیز دیکھی؟ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک چیز بہت عجیب دیکھی، اور وہ چیز کیا تھی؟ وہ چیز یہ تھی کہ ایک آدمی بیت اللہ کے غلاف سے چمٹا ہوا رو رو کے مانگ رہا تھا، میں نے اس کی دل کی طرف توجہ کی تو اس کا دل اللہ کی معرفت سے خالی تھا۔ اور ایک آدمی مینا کے بازار میں نے دیکھا کہ اس کو فرصت نہیں ہے مال بیچنے کی، میں نے اس کے دل کی طرف توجہ کی تو معلوم یہ ہوا کہ اس کا دل ایک لمحے کے لیے بھی اللہ سے غافل نہیں۔ فرمائے لگے اس کے مقابلے میں وہ افضل ہے۔ مسئلہ حل کر دیا۔ آپ کام میں مصروف ہیں، اللہ کی طرف دھیان ہے، بیچ بیچ میں آپ نے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کہہ دیا، آپ ذاکرین میں ہیں، غافلین میں نہیں۔ ایک آدمی نے بتلایا کہ بیت اللہ میں ایک شخص رو رو کے دعا کر رہا تھا، کہنے لگے میں اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا اور اس کے ساتھ آمین کہنے لگا، پھر میں نے دھیان دیا تو کہنے لگے کہ وہ دعا کر رہا تھا کہ اے اللہ ایئرپورٹ کے اوپر جتنے کسٹم والے ان کو اندھا کر دے، میرا مال بہت زیادہ ہے۔ دنیا وہاں پر اللہ سے اپنی آخرت مانگنے جا رہی ہے، وہ کسٹم والوں کو اندھا کرنے جا رہا ہے، حالانکہ وہ نوٹ سے بھی اندھے ہو جاتے ہیں۔ تو ذکر، اللہ کی یاد سے غافل۔ اس کے بعد ایک کام ہے صحبت، اللہ والوں کی صحبت۔ اللہ والوں کی صحبت کا طریقہ، آپ کسی اللہ والے کو تلاش کر کے اپنے آپ کو ان سے وابستہ کر لیں۔ حضرت مولانا شمس الرحمان صاحب ہیں، نقشبندی سلسلے کے بزرگ ہیں، حکیم اختر صاحب ہیں، اور بہت سارے اللہ والے ہیں۔ ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالرزاق صاحب مدثر اللہ علی، وہ بھی ملفوظات اشرف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جمعے کے بعد دفتر میں اس کا اہتمام کرتے ہیں، اور بہت سارے اللہ والے ڈھونڈیے، ملیں گے، آپ کا ذوق جس طرف جائے۔ حضرت تقی عثمانی صاحب ہیں، حضرت رفیع عثمانی صاحب ہیں، حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب ہیں، بڑے بڑے اکابرین ہیں، حضرت مولانا زرولی خان صاحب ہیں، یہ سارے بزرگ ہیں، ان کی مجلسوں میں جائیے۔ اور اگر یہ میسر نہیں تو درس قرآن کی محفلیں ہوتی ہیں، حضرت مولانا اسلم شیخ پوری صاحب بہت اچھا درس قرآن فرماتے ہیں، اور بھی بہت سارے بزرگائے دین ہیں، ان کے درس قرآن کی محفل میں چلے جائیے۔ اور اگر یہ بھی ممکن نہیں ہو رہا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جزائے خیر دے کہ ان کو ایک طریقہ القاء فرمایا، اب اس طریقے کے مطابق ہر نماز کے بعد تعلیم ہوتی ہے، اس تعلیم میں جڑ جائیے، شب جمعے کو چلے جائیے، روزانہ کی جماعت چل رہی ہے ان کے ساتھ بیٹھ جائیے، صبح کے مشورے میں بیٹھ جائیے، آفس ٹائم میں مصروف ہے صبح کے مشورے میں بیٹھ جائیے، گھر میں تعلیم کا سلسلہ شروع کر دیجیے۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیوں، ہر شخص اللہ کا دوست بن سکتا ہے، یہ دماغ میں بٹھانے کی ضرورت ہے۔ یہ نصوص سے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، نص قطعی سے یہ بات ثابت ہے کہ پوزیشن کلاس کے صرف اول دوم سوم آنے کا حق صرف لائق فائق بچوں کا نہیں ہے، بلکہ ہر شخص کوشش کر کے اول دوم سوم آ سکتا ہے۔ اگر وہ بچہ ہے تو وہ ابھی سے کوشش شروع کر دے، اگر وہ جوان ہے وہ ابھی سے کوشش شروع کر دے،
اگر وہ بوڑھا ہے وہ ابھی سے کوشش شروع کر دے. کیوں شیطان کے اس دھوکے میں ہم پڑے ہوئے ہیں کہ یہ صرف فلاں کیٹیگری کا حق ہے, ہم تو اس کے اہل ہی نہیں, ہمارے نصیب میں بس نام کے مسلمان رہنا ہے. اور اتنی جرت سے کہتے ہیں ارے بھائی ہم تو دنیا دار ہیں, ہم تو نام کے مسلمان. لا الہ الا اللہ, مسلمان اور نام کا, مسلمان اور دنیا دار. جبکہ محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی عطا کی ہے وہ زندگی کی دین و دنیا کا فرق ہی نہیں. ہر کام دین کا بن سکتا ہے نیت کی درستگی سے, اور ہر دین کا کام دنیا کا بن سکتا ہے